اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں جو تاریخی مناسبتیں پیش آئیں ان کو مختصر تفصیل کے ساتھ کیسر ٹی وی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور آج 19 ماہ مبارک رمضان جو کہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ ترین دن ہے، تاریخ اسلام کا مصیبت ترین دن ہے، اور اس کے اندر وہ تاریخی مصیبت پیش آئی، وہ ظلم ہوا جو تاریخ اسلام کبھی اپنی صفحہ ہستی سے بھلا نہیں سکتی۔ یہ وہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جس کی خبر اللہ کے رسول پہلے سے دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ نیا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خبر اللہ کے رسول نے پہلے دی، جس کی خبر خود امیر کائنات نے پہلے دی۔ ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہاں، روایت ہے کہ جب خطبہ شعبانیہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے اور رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے، رمضان میں اللہ کی طرف لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے، تو اسی موقع پہ جب اللہ کے رسول کو رمضان یاد آیا تو ایک دفعہ شدت سے گریہ کرنے لگے، اور جب گریہ کرتے جاتے ہیں مولا کائنات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول آپ کو کس شے نے رلایا؟ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی مجھے اس چیز نے رلایا کہ جو آپ کے اوپر اس مہینے میں ڈھائی جائے گی، وہ مصیبت جو آپ کے اوپر ڈالی جائے گی، اس وجہ سے اس مہینے کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ یا علی کأنی بکا وانت تصلی لربک، اے علی جیسے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین شقیق و عاقر ناقۃ ثمود، اے علی جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ایک شقی ترین شخص آئے گا۔ یہ شقی ترین شخص آدم سے لے کے اول ترین انسان سے لے کے آخر ترین انسان تک سب سے زیادہ شقی ہوگا، سب سے زیادہ سخت دل ہوگا۔ یہ اتنا سخت دل ہوگا کہ وہ قوم کہ جس نے ناقہ ثمود کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، یہ اس شخص سے بھی زیادہ شقی ترین شخص ہوگا۔ فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى فَرْقِكَ، علی آپ کے سر پہ بڑی زور سے ضربت مارے گا۔ علی نے جیسے ہی جملے سنے، مولا کائنات نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جب میرے سر پہ ضربت لگے گی تو میری شہادت واقع ہوگی نہیں ہوگی، یہ نہیں پوچھا کہ جب میرے سر پہ ضربت لگے گی تو میرے کتنا خون نکلے گا، مجھے کتنا درد ہوگا۔ علی نے ایک ہی سوال کیا، اور علی کا ہم و غم یہی سوال تھا، کیا یا رسول اللہ وَذَلِكَ فِي سَلَامَةِ دِینی، اے اللہ کے رسول جب یہ مصیبت میرے اوپر ڈھائی جائے گی تو میرا دین سالم ہوگا، میں سلامت دین کی کیفیت میں ہوں گا؟ کہا کہ فقال فی سلامت دینک، اے علی تمہارا دین سالم ہوگا۔ بس شب 19 رمضان مولا کائنات کے لیے بڑی سخت تاریخ میں دکھائی دیتی ہے۔ خیبر شکن علی، فاتح خیبر علی، جو در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اکھاڑ دے وہ علی، اس شب میں مضطر دکھائی دیتا ہے۔ شب 19 علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار کیا۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ افطار کے بعد مولا کائنات کی کیفیت بڑی متغیر تھی، کبھی صحن خانہ میں جاتے تو کبھی واپس آ جاتے، پھر کبھی صحن خانہ میں جاتے۔ مسلسل رات میں ایک جملہ علی کے لب پہ تھا، اور کیا جملہ تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلسل علی اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ کبھی کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت، اے خدایا علی کے لیے موت میں برکت قرار دے۔ کبھی کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی لقائک، اے خدا ہم جو ہماری تجھ سے ملاقات ہے اس کو ہمارے لیے باعث برکت قرار دے۔ علی کو بے چینی، علی کو خوف نہیں ہے موت کا۔ علی اگر مضطر ہیں تو اس لیے مضطر ہیں کہ اب اس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے جو علی کا بھی رب ہے۔
اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ پوری رات بے چین رہے. جب کلثوم نے بابا کی یہ حالت دیکھی تو ایک دفعہ سوال کیا بابا کہ کب تک اپنی موت کی خبر ہمیں سناتے رہیں گے؟ بیٹی ہیں بالآخر، دل بیٹی کا روتا ہوگا جب باپ سے یہ جملہ سنتی ہوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا بابا کب تک ہمیں موت کی خبر سنائیں گے؟ کہا یا بنیہ قد قرب الاجل وانقطع الامل، اے بیٹی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، امیدیں ختم ہو چکی ہیں. کلثوم کی کیفیت بڑی متغیر تھی. روایت کے جملے ہیں جیسے ہی امیر کائنات سے ان جملوں کو سنا کلثوم نے ایک دفعہ گریہ کرنے لگیں. بیٹی تھی، بیٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ باپ کو اس کیفیت میں دیکھے. شدید گریہ کرنے لگیں. کہا ہے میری لاڈلی بیٹی صبر سے کام لے، اے بیٹی اس بے چینی کی کیفیت کا اظہار نہ کر، اس بے قراری کی کیفیت کا اظہار نہ کر، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی حلم علینا، اے علی میری طرف آ جائیں، علی میری طرف جلدی سے آ جائیں. اللہ کے رسول کہتے تھے فَإِنَّا مَا عِنْدَنَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے علی جو ہمارے پاس ہے آپ کے لیے بہتر ہے، علی ہمارے پاس آ جائیں. بس روایت کے جملے ہیں کہ اذان صبح ہوئی اور علی ایک دفعہ گھر سے مسجد کی جانب جانا چاہتے ہیں، مگر روایت کے جملے عجیب ہیں. تاریخ نے عجیب نقشہ کوفے کا بیان کیا ہے اس موقع پہ. ایک دفعہ ایک جانب کلثوم آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آج آپ رک جائے، فلاں صحابی کو نماز کے لیے اپنی نیابت میں بھیج دیں. مگر مولا کائنات ہیں کہ آج کیسے علی مسجد نہ جائے. کبھی علی کے پیروں کے آگے مرغابیاں آتی ہیں اور بین کرتی جاتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں. وہ اپنی بے زبانی میں کہہ رہی ہیں کہ علی آج ہو سکے تو مسجد نہ جائیں، آج اگر مسجد چلے گئے کائنات یتیم ہو جائے گی. پھر آگے بڑھتے ہیں تو کمر کا پٹکا ایک دفعہ دروازے میں اٹک جاتا ہے. گویا پوری کائنات چاہتی ہے کہ مولا کائنات کو روک لے، آج علی مسجد نہ جائیں، آج علی مسجد چلے گئے تو کائنات پہ یتیمی ٹوٹ پڑے گی. مگر علی اپنی شہادت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ بس روایت کے جملے ہیں کہ ایک دفعہ علی مسجد کی جانب بڑھے، دیکھا مسجد میں کچھ لوگ سو رہے ہیں، ابن ملجم مرادی بھی اس میں سو رہا تھا. علی کو برداشت نہ ہوا، علی نے اس کو نیند سے اٹھایا اور نماز فجر کا حکم دیا. اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے گلدستہ اذان پہ اذان دی. علی کی آخری اذان تھی جو کوفے والوں نے سنی. اس کے بعد مصلی عبادت پہ آئے، نماز پڑھتے ہیں. علی کی نماز فجر کا پہلی رکعت تھی، دوسرا سجدہ تھا. یہاں سے اٹھتا ہوا سر تھا، ایک جانب سے ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی. اب روایت کے جملے ہیں دو جانب سے صدائیں بلند ہوئیں. ایک مصلی علی سے صدا بلند ہوئی، ایک آسمانوں سے صدا بلند ہوئی جبرائیل کی. مصلی علی سے صدا آتی تھی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کبھی مصلی عبادت میں علی دکھائی دیتے ہیں کہ مٹی کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی مٹی ہے کہ جس سے ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، یہ وہی مٹی ہے جس میں ہم تمہیں پلٹا دیں گے، اور یہ وہی مٹی ہے ایک دفعہ پھر سے ہم تمہیں اس سے نکالیں گے. اور ایک جانب جبرائیل کی صدا آتی تھی تحدمت واللہ ارکان الہدا. یہ وہ صدا تھی جو پورے کوفے والوں نے اس موقع پہ سنی کہ اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. بس روایت کے جملے ہیں کہ بیٹیوں نے بھی یہ صدا سنی، امام حسن نے بھی یہ صدا سنی. اور روایت کے جملے ہیں کہ ایک دفعہ تمام لوگ بھاگتے ہوئے مسجد کی جانب آئے. اور آخری روایت امام حسن مولا کائنات کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے گریہ فرما رہے تھے، شدید گریہ کر رہے تھے. جب مولا کائنات نے اس عالم کو دیکھا تو ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھول کے کہا ہے بیٹا حسن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کہا یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول میری خدمت میں آئے ہیں. کہا یہ دیکھو یہ تمہاری جدہ جناب ختیجہ خدمت میں آ چکی ہیں. کہا یہ دیکھو تمہاری ماں فاطمہ موجود ہیں. کہا بیٹا حسن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اے بیٹا حسن جنت سے حور العین تشریف لائی ہیں، یہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ قاتل امیر المؤمنین ابن ملجم
مرادی پہ اپنی مزید لعنت کو بڑھا دے، اس کے اوپر مزید عذاب فرما، مؤمنین کے دلوں کو امیر المؤمنین کی جانب کھینچ کر لیا، ان کے دلوں میں محبت علی کو بڑھا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر